بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاتے ہیں فضیلت الشیخ استاد العلماء مفسر قرآن حافظ عبد الوہاب روپڑی صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی لمبی چوڑی تقریر کا وقت نہیں، میں صرف دو باتیں کر کے پھر دعا ہم کریں گے۔ اللہ تعالی پریشان حال کی پریشانیاں دور فرمائے۔ سب سے پہلی بات آپ لوگوں کے لیے ہے کہ جو دور دراز کا سفر طے کر کے اپنی مصروفیات چھوڑ کر آپ اللہ کے دین کے لیے آئے ہیں، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک دن بازار میں نکلے، ان کی ملاقات اپنے داماد سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے ہوئی۔ اپنے داماد کو اپنے گلے لگاتے ہیں، پیشانی کو بوسہ دیا۔ پیشانی کو بوسہ دینے کے بعد فرماتے ہیں کہ اے سعید، جتنا میں نے تیرا احترام کیا ہے اس سے زیادہ میں تیرا احترام نہیں کر سکتا، میرے اندر طاقت ہی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ سعید، آج میں نے تجھے احتراماً اپنے اس سینے کے ساتھ لگایا ہے کہ جو سینہ رسول اللہ کے سینے کے ساتھ لگتا رہا ہے۔ آج میری اس زبان نے تیری پیشانی کو بوسہ دیا ہے جو زبان مور نبوت کو بوسے دیتی تھی۔ اس سے بڑھ کے میں تیرا احترام نہیں کر سکتا، لیکن اس احترام کی وجہ، یہ احترام میں نے کیوں کیا ہے؟ اس احترام کی وجہ یہ نہیں کہ تیرے نکاح میں میری بیٹی ہے، تو میرا داماد ہے۔ کہنے لگے اس احترام کی وجہ یہ ہے کہ تو اللہ کے دین کا خادم ہے۔ اگر تو اللہ کے دین کا خادم نہ ہوتا، اگرچہ تو میری بیٹی کا خاوند تھا، میرا داماد تھا، تو ابو ہریرہ تجھے کبھی اپنے سینے کے ساتھ نہ لگاتا اور ابو ہریرہ کی زبان تجھے کبھی بوسہ نہ دیتی۔ میرے بھائیوں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو دین کے خادم ہوں، جو دین کی خدمت کریں، وہ قابل احترام ہیں۔ آپ کا فرض بنتا ہے کہ جو بھی دین کا خادم ہے آپ اس کے خادم بن جائیں۔ آپ اس کے خادم بنیں گے، اللہ کے فرشتے آپ کے خادم بن جائیں گے۔ اس لیے جس مقام پر آپ بیٹھے ہیں یہ مقام چھوٹا نہیں۔ یہاں آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے، یہاں آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے لے کے آیا ہے۔ اس پر آپ کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ تو بات میں آپ کے لیے کرنا چاہتا تھا۔ دوسری بات، ان اپنے بیٹوں کے لیے جو یہاں زیر تعلیم ہیں، اور ان بیٹوں کے لیے کہ جن کو اللہ تعالی نے آج
اس اعزاز سے نوازا کہ ان کے سینے اللہ کے قرآن سے منور ہیں، وہ بھی مبارکباد کی مستحق ہیں، اساتذہ بھی، ان کے والدین بھی، اور آپ لوگ بھی کہ جن کا مال کھا کر انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ بیٹو، آپ کا بھی ایک فرض ہے، سب سے پہلے آپ کا یہ فرض ہے کہ جس جگہ آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں اسے کہتے ہیں مادر علمی، مادر ماں، اس جگہ کا وہ مقام ہے جو آپ کی اس ماں کا مقام ہے کہ جس کے ذریعے آپ دنیا پہ آئے۔ اس جگہ کا اسی طرح احترام کریں کہ جس طرح آپ اپنی والدہ کا احترام کرتے ہیں اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اساتذہ کا احترام، اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنا تعلق جس طرح والدین سے منقطع نہیں کیا جاتا، اسی طرح اساتذہ سے اور مادر علمی سے بھی اپنے تعلق کو منقطع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کچھ بڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے مادر علمی کا احترام نہیں کریں گے تو میری بات یاد رکھیں، آپ کا کوئی احترام نہیں کرے گا۔ اپنی مادر علمی کے ساتھ آپ کو اخلاقی تعاون بھی کرنا ہوگا، مالی تعاون بھی کرنا ہوگا، اور وہ لوگ جو آپ کے لیے تعلیم کی سہولتیں میسر کرتے ہیں ان کا بھی آپ پر حق ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کیا کریں، اللہ تعالی ان کے مال اور اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ تو بہرحال اب تقریر کا وقت نہیں، میں آپ کو یہ بتلاتا کہ جو اپنے مادر علمی اور اساتذہ کا احترام کرتے ہیں اللہ تعالی نے ان کو کس مقام پر پہنچایا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی مثال آپ کے سامنے، اور ایک بات اور ہے، جو تعاون کرتے ہیں وہ کبھی جو اللہ کا دین حاصل کرتے ہیں ان کو حقیر نہ سمجھیں، ان کو حقیر نہ سمجھیں۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ کے دین کا کام جتنا بنائی سے محروم لوگوں نے کیا ہے اتنا آنکھوں والے نہیں کر سکے۔ بس اشارہ کافی، بخاری کی شرح فتح الباری ہے، فتح الباری جو ہے اس جیسی شرح آج تک پورے دنیا میں نہیں لکھی جا سکی۔ یہ کس نے لکھی تھی؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے۔ بخاری کی شرح لکھنے والے حافظ ابن حجر جنہوں نے اتنا کام کیا ہے وہ بھی آنکھوں سے نبینے تھے۔ یہ قسمت ہے، اللہ جس سے کام لے لے۔ اور دوسری میری آخری بات، اللہ کے لیے کبھی دین کا اور دین کے طلباء کا مذاق نہ اڑائیں۔ یہ دو چیزیں انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ طلباء بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ بات میں کر دیتا، ابو داؤد جو درسی نسخہ ہے کتاب العلم میں، جہاں امام ابو داؤد رحمہ اللہ یہ حدیث لائے ہیں، جیسے مولانا محمد شفیع صاحب بیان کر رہے تھے کہ اللہ کے فرشتے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے، اس حدیث کے حاشیے پر لکھتے ہیں
کہ لوگوں یہ جو بات ہم بتلانے والے ہیں یہ بات کوئی حقائق نہیں، یہ سچا واقعہ ہے، اور اس کو بیان کرنے والے سارے کے سارے ائمہ اور محدثین ہیں۔ امام رحاوی رحمہ اللہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ بغداد شہر میں ایک بہت بڑے محدث آئے، کچھ علماء جب ان کو پتا چلا کہ یہاں بہت بڑے عالم دین آئے ہیں، وہ جمع ہو کے ان کی مجلس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں۔ جب بازار سے گزرے ایک آدمی دیکھتا ہے، دیکھا کہ مولوی حضرات جا رہے ہیں، کہتا ہے کہ آج خیر نہیں ہے، خیر نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حلوے کی دیگیں ہیں، فلاں ہے فلاں، جیسے وہ کہنے لگے بھائی ہم کہیں حملہ کرنے نہیں جا رہے، ہم حدیث رسول سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ آگے سے مذاق کرتا ہے، کہتا ہے کہ پھر میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جو حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلے فرشتے اس کے پاؤں تلے پر بچھاتے ہیں۔ اپنے پاؤں کو سنبھال کر رکھنا، کہیں فرشتوں کے پروں کو زخمی نہ کر دینا۔ یہ بات کہہ کر لگاتا ہے، ہنستا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ امام رحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں بھی ان میں شامل تھا، اس قافلے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ آدمی اس دن کے بعد اپنے پاؤں پر نہ چل سکا ہے نہ کھڑا ہو سکا ہے، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گیا، اللہ کی طرف سے گرفت آ گئی۔ اس لیے یہ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ جو دین کے طالب علم ہیں ان سے بھی غلطیاں ہوتی، وہ بھی انسان جیسے آپ سے ہوتی ہیں ان سے بھی ہوتی ہیں۔ کبھی نہ دین کا مذاق اڑائیں نہ ان کا مذاق اڑائیں، آپ ان کا احترام کریں تو انشاءاللہ آپ گھروں میں سوئے ہوئے ہوں گے، اللہ کے فرشتے آپ کی بخشش کے لیے دعا کریں گے۔ بس میں انہی کلمات پر اکتفا کرتا اور آخر میں پھر میں اپنے ان بچوں کو جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے ان کو، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو مبارکباد دیتا کہ جن کی محنت اور کاوش کے ساتھ ان کے سینے نور سے منور ہو گئے۔ یہ وہ نور ہے کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، کہ قیامت کے دن جب چاروں طرف اندھیرا ہوگا تو ان کے سینوں سے یہ نور نکل کر ان کے آگے بھی ہوگا، دائیں بھی ہوگا، بائیں بھی ہوگا، یعنی چاروں طرف وہ نور ان کو گھیر لے گا۔ اس نور کی روشنی میں یسعی بین ایدیہم و بایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اور یہ زبان سے کہیں گے کہ یا اللہ کہیں یہ روشنی بجھ نہ جائے، ابھی ہمارا سفر ہے باقی۔ تو بہرحال اگر آپ ان کی خدمت کریں گے اللہ آپ کے مال اور اولاد میں برکت عطا فرمائے گا۔ آخر میں ایک چھوٹی سی بات ان طلباء کے لیے، شیطان انسان کا دشمن ہے۔ عموماً ہمارے پاس جو بچے پڑھتے ہیں ان کے ذہنوں میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ پڑھنے کے بعد آپ کیا کریں گے، آپ کیا کریں گے۔ مجھے لوگ پوچھتے ہیں جی آپ کیا کرتے ہیں، میں کہتا ہوں میں فیکٹری چلاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں کس چیز کی فیکٹری؟ میں کہتا ہوں لوگوں کو سیدھا کرنے کی فیکٹری۔ آپ سریا سیدھا کرتے ہیں، ہم لوگوں کو سیدھا کرتے ہیں۔ بھئی اس میں کیا ہے؟
آپ کو اپنی فیکٹری مبارک کہ آپ وہاں سے دنیا کماتے ہیں، ہمیں ہماری فیکٹری مبارک، ہمیں اللہ وہاں سے دین بھی دیتا ہے، دنیا بھی دیتا ہے۔ تو میرے بیٹو، آپ ان کی طرف نہ دیکھیں۔ جب یہ سوال آئے، اگر اس کا جواب آپ کو چاہیے تو آپ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف دیکھ لیں۔ بیٹا دیا، اب قتل کرنے والے آ گئے، یا اللہ یہ قتل ہو جائے گا، تو اللہ کہتے ہیں میرے نام پہ اسے برباد کر دے، روڑ دے، برباد کر دے، بہا دے میرے نام پہ۔ یا اللہ کبھی بیٹوں کو ماؤں نے اپنے ہاتھوں سے پانی میں بہایا ہے؟ کبھی ماؤں نے بہایا ہے بیٹوں کو پانی میں؟ یا اللہ میں اپنے ہاتھوں سے بہا دوں؟ فرمایا موسیٰ کی ماں میری بات مان کر، مجھ پر توکل کر کے میرے نام پر اپنے بیٹے کو بہا دے، بہانا تیرا کام ہے، مصر کے تخت میں فرعون کی گودی پر اسے بٹھا دینا میرا کام ہے۔ ماں بہاتی ہے، ماں نے بہایا، یہ صندوق کہاں گیا؟ فرعون کے محل میں۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ آپ کا رزق ان دنیا داروں کے پاس نہیں، آپ کا رزق کس کے پاس ہے؟ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اگر آپ دین کے طالب بنیں گے، دین کو تلاش کریں گے، دنیا آپ کو تلاش کرے گی۔ اگر آپ دنیا کو تلاش کریں گے تو یہ دنیا آپ کو رسوا کر دے گی۔ یہ اب آپ کی مرضی ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے دین کا سوچیں۔ جب دین کا علم ہو، عمل ہو، اللہ دنیا بھی عطا کرتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ جو ضرورت مند ہیں ان کی جائز ضرورتیں پوری فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک فرما۔ یا اللہ جن کے پاس بچے ہیں ان کو نیک بچیاں بھی عطا فرما۔ جو بچوں کی نعمت سے محروم ہیں ان کو نیک بیٹے عطا فرما۔ یا اللہ جو اپنی اولاد کے معاملات میں پریشان حال ہیں ان کے لیے اچھے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی ہمارے دوست و احباب بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ میرے بڑے ہی محسن صوبے دار صاحب 18 چک والے وہ بھی بیمار ہیں۔ اسی طرح ایک صاحب نے مجھے روکا دیا ہے ماسٹر مشتاق صاحب، وہ بیمار ہیں۔ یا اللہ ان دونوں کو اور دوسرے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ لوگ شجروں سے، حجروں سے، قبروں سے مانگتے ہیں، ہم نے سب کا انکار کر کے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں۔ یا اللہ تو ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارب بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ان کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ان کی سیئات سے درگزر فرما۔
ان کے حسنات قبول فرما، یا اللہ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، یا اللہ اس ادارے کو، اس کے معاونین کو یا اللہ اپنی رحمت سے دین اور دنیا میں اونچا فرما دے، یا اللہ اس ادارے کے معاونین کے مال اور اولاد میں برکت عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی اساتذہ یہاں کام کرنے والے ہیں یا دوسرے معاونین ہیں، یا اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان کی زبانوں میں تاثیر عطا فرما، یا اللہ اس ادارے کو کامیاب فرما، یا اللہ اس کی کامیابی کے اسباب پیدا فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے رکاوٹیں دور فرما، یا اللہ جو بچے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں ان کے لیے دین کا علم آسان فرما دے، یا اللہ ان کو عالم بھی بنا اور عامل بھی بنا، یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما اور آخرت بھی اچھی فرما، یا اللہ اگر زندہ رکھیں تو اسلام پہ زندہ رکھ، یا اللہ اگر موت آئے تو ایمان پہ موت آئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ دنیا کے کسی خطہ میں بھی جہاں بھی مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد فرما، یا اللہ ظالموں کو نیست و نابود فرما، یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی لوگ یہاں تیرے گھر میں جمع ہیں سب کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے، یا اللہ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ آپ کا ساتھ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد اجمعین ورحمتک یا ارحم الراحمین۔